ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا طاقتور عمل آپ کے سامنے عرض کروں گا جو بسم اللہ شریف کا عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے اور اتنی برکات رکھی ہیں کہ کوئی بھی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کتنی برکات رکھی ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر کسی بندے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے اور میں امیر ہو جاؤں، مالدار بن جاؤں، تو اس کے لیے یہ بڑا ہی بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ اگر اس عمل کو جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اسی ترتیب سے اگر اس عمل کو کیا جائے گا تو انشاءاللہ الکریم آپ اپنے گھر میں ایسی برکات دیکھیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرما دیں گے۔ رزق کی فراوانی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی اور وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانوں میں سے اس کو مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ ایسا طاقتور ترین یہ عمل ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو اس وقت فرشتے بے حد خوش ہوئے، اور جب یہ آیت مقدسہ کا نزول ہوا تو آسمان سے یہ مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل کی گئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت بہت سارے فرشتے اس کے ساتھ آئے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اتنے فرشتے اس آیت مقدسہ کے نزول پر ساتھ آئے، کہ اتنی بابرکت یہ آیت مقدسہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 500 برس پہلے جبریل امین کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا، اس عصا پر بھی سریانی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور وہی عصا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر مارا تو اس دریا سے رستہ نکلا، کہ دریا نے رستہ نکال دیا اسی وقت جب عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی پر مارا، تو اس عصا پر بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب
وہ آگ میں جانے لگے تو بحکم الہی سے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ وظیفہ کرتے ہوئے جس پنگھورے پر اور جھولے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا تاکہ ان کو آگ کے اندر ڈالا جا سکے، تو جب آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور جا رہے تھے تو ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہی وہ آگ کے اندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اس آگ کو ٹھنڈی بھی کر دیا اور سلامتی والا بھی کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زبان مبارک پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اس وقت اپنی زبان مبارک سے کچھ کلمات کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بہت طاقت رکھی ہے۔ ایک روحانی طاقت بھی اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا گھر محفوظ رہے ہر شیطانی شر سے، انسانی شر سے، اور ہر نظر بد سے محفوظ رہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دروازے پر نیلے رنگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا جائے۔ جب بھی کوئی انسان اندر داخل ہوگا تو اس کی جب نظر پڑے گی موٹے الفاظ میں نیلے رنگ میں، تو نیلا رنگ طب کے لحاظ سے بھی آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، تو آنکھ کو جب نظر آئے گا، دیکھے گا دروازے پر لکھا ہوا تو اس کی زبان پر لازمی آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ انسان پڑھ کر اندر داخل ہوگا تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو، اس گھر کے افراد کو محفوظ فرما لیں گے، اس کی نظر بد نہیں لگے گی، کیونکہ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے کون سے الفاظ کہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح شیطان اندر داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ باہر دروازے پر جو بھی آئے گا وہ یہی الفاظ پڑھ لے گا، شیطان کے شر سے وہ بندہ محفوظ بھی ہو جائے گا۔ اور جب وہ اندر کوئی بھی بندہ داخل ہوگا تو جب وہ پڑھے گا تو اس کا اجر بھی اسی بندے کو ملے گا جس بندے نے اپنے دروازے پہ اس آیت مقدسہ کو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح جو کوئی بندہ اس کے اعداد کے مطابق، یعنی کہ 786 عدد بنتے ہیں، 786 مرتبہ صبح نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر وہ پڑھ لیتا ہے، اور درمیان میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کر لیتا ہے۔ تو میں نے بہت سارے عاملین سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 786 مرتبہ دن میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو سارے دن کے شر سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، شیطانی شر سے بھی، انسانی شر سے بھی وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر اذیت سے، ہر تکلیف سے، ہر آنے والی آسمانی اور زمینی آفت سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے کہ سارا دن اسے کوئی پریشانی نہیں آتی، سارا دن اس کا اچھا گزرتا ہے، اور سارا دن وہ سکون کے ساتھ گزارتا ہے جو بندہ صبح کے وقت 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر میاں بیوی میں اختلافات ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، بہن بھائی میں اختلاف ہے، کوئی رشتہ دار ہیں آپس میں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف بن گیا ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، تو ان کے لیے بھی یہ بسم اللہ کا وظیفہ مجرب
عمل ہے اور طاقتور عمل ہے اگر وہ بندہ 300 مرتبہ پڑھ کر اس نیت سے کہ لیکن جائز ہو، جائز محبت کے لیے، میاں بیوی کے لیے پڑھے گا تو 300 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر خامد پڑھے تو وہ ذہن میں یہ رکھ لے کہ میں اپنی بیوی کے لیے پڑھ رہا ہوں اور بیوی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ 300 مرتبہ پڑھے تو بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے، بیوی پڑھے گی تو شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے، بھائی بھائی کے لیے پڑھے گا تو بھائیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے، بہن بھائی کے لیے پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ بھائی کے دل میں محبت پیدا فرما دیں گے۔ اگر کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، بڑی محبت تھی لیکن اب اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اگر وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی محبت پیدا فرما دیں گے۔ اب میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، اس تحفے کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو 1 سال آپ لازمی کریں اور اس کی برکات کو دیکھیں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ہر روز جب سورج طلوع ہو اس وقت آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 300 مرتبہ آپ نے روزانہ بسم اللہ کا وظیفہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ لیکن آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ کے کپڑے اچھے ہو، خوشبو لگی ہو، منہ میں الائچی ہو، اور کوئی نہ کوئی جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر خوشبو کی دھونی دے دی جائے۔ اگربتی ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کل بڑے بڑے اچھے پرفیوم بھی مل جاتے ہیں اور بڑی اچھی سپرے بھی مل جاتی ہے، روم سپرے، تو آپ اس سپرے کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اکیلے کر کے آپ نے یہ بسم اللہ کا عمل کرنا ہے۔ جب سورج طلوع ہو اس وقت آپ نے 300 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 300 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دعا کریں۔ یہ روزانہ آپ نے طلوع آفتاب کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رزق اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو عطا فرماتا ہے، کیسے رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں۔ غیب کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائیں گے کہ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مال میں کثرت عطا فرما دیں گے۔ تو آپ نے اگر امیر بننا ہے، عاملین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے امیر بننے کا نسخہ اگر لینا ہے تو یہ سب سے بہترین نسخہ ہے، سب سے مجرب اور سب سے طاقتور یہ عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو 1 سال کر لیں، 1 سال جب آپ بسم اللہ کا عمل 300 مرتبہ طلوع آفتاب کے وقت اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں گے، 1 سال کوشش کرنی ہے کہ ناغہ نہ ہو۔ آپ 1 سال پڑھنے کا معمول رکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ 1 سال پہلے آپ کی کنڈیشن کیا تھی اور اب آپ کی کنڈیشن کیا ہے۔ 1 سال پہلے آپ کے پاس مال کتنا تھا، اب آپ کے پاس مال کتنا ہے۔ 1 سال پہلے آپ کے پاس پیسہ کتنا تھا اور اب آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے، آپ کی سوچ نہیں ہوگی کہ جتنا اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ کی برکت سے آپ کو کتنا مال و مال فرما دیں گے۔ سمجھ نہیں ہوگی آپ کو اتنا وسیع رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور غیب کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اگر امیر کبیر بننا ہے، مالدار بننا ہے تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح رزق میں سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو حلال طیب رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ نے یہ بات ذہن نشی کر لیں، 1 سال کرنا ہے، 1-2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مہینہ نہیں، کم از کم 1 سال آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر برکات آپ دیکھیں گے۔ پھر آپ ایسا کریں گے، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے 1 سال یہ عمل کر لیا تو آپ نے کہنا ہے کہ میں زندگی پوری یہی عمل کرتا رہوں جو اس آیت مقدسہ کا۔ صبح طلوع آفتاب کے وقت
300 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم، 1 سال سے کم نہیں کرنا. نیت کر لیں، ارادہ کر لیں پکا کہ میں آج بیٹھ گیا ہوں عمل کے لیے اور میں نے 1 سال اس عمل کو نہیں چھوڑنا. کچھ ہی دنوں میں اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، اس کی برکات ملنی شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمانا شروع کر دیں گے، مصیبتیں کم ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون ہوگا. تو مالدار بننے کے لیے، امیر کبیر بننے کے لیے بسم اللہ کا وظیفہ جو میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں ضرور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.